میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ یہ وہ مصرعے ہیں جو جان ایلیا کی قبر پر جان ایلیا کی بہت سی شاعری میں آپ کو یہ سننے کو ملتے ہیں، لیکن ان مصرعوں کے پیچھے کا درد شاید صرف جان ایلیا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جان ایلیا نے اپنا پہلا مجموعہ کلام شاید اپنی 29-30 برس کی تاخیر کے بعد چھپوایا تھا، اس کو پبلش کروایا تھا۔ آپ اکثر سوچتے ہوں گے کہ جان ایلیا نے 70-80 سال کی عمر گزاری، لیکن ان کی کتابیں اتنی دیر سے شائع کیوں ہوئیں؟ یہ میرے ہاتھ میں ابھی آپ جو مجموعہ کلام جان ایلیا کا شاید دیکھ رہے ہیں، یہ جان ایلیا کی عمر جب 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی تب یہ پہلا مجموعہ کلام شاید پبلش ہوا تھا۔ تو اس کے پیچھے کی ایک وجہ بہت ہی دردناک ہے جو جان ایلیا نے اپنی اسی کتاب میں جو ہے اس وجہ کا ذکر کیا ہے کہ آخر جان ایلیا اپنی کتابوں کی اشاعت سے کیوں بھاگتے تھے، وہ کیوں اپنی کتابیں شائع نہیں کروانا چاہتے تھے۔ تو اس وجہ کو جان کر آپ بہت ہی دکھی ہوں گے، آپ جان ایلیا کے دکھ کو، اس وجہ کو، اس دکھ کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ تو جان ایلیا کے اگر ہم اس دکھ کی بات کریں تو اس کا ذکر جان ایلیا نے اپنی اس کتاب شاید میں کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس جان ایلیا کی کتاب یہ شاید موجود ہے تو اس کا اگر آپ پہلا پیج کھولیں، نیاز مندانہ، جس کو آپ دیباچہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں جان ایلیا نے اپنی زندگی کے حالات و واقعات کا مختصر سا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک ذکر اس چیز کا بھی ہے کہ انہوں نے اپنی کتابیں کیوں دیر سے چھپوائی ہیں۔ جان ایلیا اپنے اس نیاز مندانہ کا جو شروعات ہیں وہ اس سے کرتے ہیں: یہ میرا پہلا مجموعہ کلام یا شاید پہلا اعتراف شکست ہے جو 29-30 برس کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ ایک ناکام آدمی کی شاعری ہے، یہ کہنے میں بھلا کیا شرمانا کہ میں رائے گاں گیا، مجھے رائے گاں ہی جانا بھی چاہیے تھا۔ جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو، بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت، تو وہ رائے گاں نہ جاتا تو اور کیا ہوتا۔ اس کے بعد جان ایلیا اپنی اس وجہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے اپنا کلام نہ چھپوانے میں آخر اتنا مبالغہ کیوں کیا۔ مبالغہ سے مراد بھاگنا یا پھر تاخیر۔ اس کی وجہ میرا ایک احساس جرم اور روحانی اذیت ہے جس کی رداد میں آگے چل کر سناؤں گا۔ پھر آگے جان ایلیا کہتے ہیں کہ 1986 کا ذکر ہے، میری حالت گزشتہ 10 برس سے سخت ابتر تھی۔ میں ایک نیم تاریک کمرے کے اندر ایک گوشے میں بیٹھا سہما رہتا تھا۔ مجھے روشنی سے، آوازوں سے اور لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن میرا عزیز بھائی سلیم جعفری مجھے ملنے آیا۔ سلیم جعفری وہ ہیں جو اکثر جان ایلیا کو مشاعروں میں بلایا کرتے تھے۔ وہ چند روز پہلے دبئی سے کراچی آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جان بھائی، میں آپ کو فرار اور گریز کی زندگی نہیں گزارنے دوں گا۔ آپ نے مجھے میرے لڑک پن سے انقلاب کے عوام کی فتح مندی اور لا طباقتی سماج کے خواب دکھائے ہیں۔ میں نے کہا تجھے معلوم ہے میں سالہ سال سے کس عذاب میں مبتلا ہوں؟ میرا دماغ نہیں، بوبل ہے۔ آنکھیں ہیں کہ زخموں کی طرح تپکتی ہیں۔ اگر پڑھنے یا لکھنے کے لیے کاغذ پر چند ثانیوں کو بھی نظر جماتا ہوں تو ایسی حالت گزرتی ہے جیسے مجھے عشوب چشم کی شکایت ہو اور ماہ تموز میں جہنم کے اندر جہنم بھرنا پڑ رہا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اب بھی اپنے خوابوں کو نہیں ہارا ہوں۔ میری آنکھیں دہکتی ہیں، میرے خوابوں کے ہنک چشمے کی لہریں اب بھی میری پلکوں کو چھوتی ہیں۔ کتنے گہرے الفاظوں میں جان ایلیا نے اپنے اس دکھ کو بیان کیا ہے۔ سلیم نے کہا کہ میں آپ کو دبئی اور امارات کے دوسرے مشاعروں میں مدعو کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجمع میں واپس آ جائیں۔
مارچ 1986 میں مجھے سلیم کے انتہائی اصرار پر دبئی جانا پڑا اور اس طرح دبئی میں میرا ظہور ثانی ہوا۔ وہیں ایک شام سلیم کے یہاں میں سلیم اور یار عزیز منصور جاوید اپنی نجی اور ذاتی لمحے گزار رہے تھے کہ اچانک منصور نے کہا، جان، مجھے تمہارا مسودہ چاہیے۔ مسودہ سے مراد جان ایلیا کی تمام لکھی ہوئی تحریر جو انہوں نے جمع کر رکھی تھی۔ شاید ایسا ہے کہ بعض رشتوں کی نسبت سے بعض لمحے، بعض بے حد ذاتی لمحے بہت فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ وہ لمحے بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ میں نے منصور جاوید کے ہونٹوں کا کہا اور سنا اور اس کی آنکھوں کا کہا مان لیا۔ مجموعے کی اشاعت کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کی ذمہ داری سلیم کے سپرد ہو گئی، مگر میں نے اس منصوبے پر نہ 1986 میں عمل ہونے دیا نہ 1987 میں۔ آخر دونوں کے مسلسل اصرار سے مجبور ہو کر جولائی 1988 میں اپنے اوراق پریشان لے کر بیٹھ گیا۔ پھر آگے جان ایلیا مزید لکھتے ہیں، میں جس اذیت ناک حالت میں مجموعہ مرتب کرنے پر مامور ہوا تھا، اس حالت میں شاید ہی کسی شاعر نے اپنا مجموعہ مرتب کیا ہو۔ یعنی کہ جان ایلیا اپنی اس حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ جس حالت میں اس وقت وہ موجود تھے، اس وقت اس حالت میں وہ ایک لفظ لکھنے سے بھی قاصر تھے۔ میں اس حالت سے کہیں زیادہ اذیت ناک حالت میں تھا اور ہوں، جس میں 10ویں صدی عیسوی کے عظیم المرتب ادیب اور مفکر ابو حیان توحیدی نے اپنے حالات سے تنگ آ کر اور اس کے عہد بذوق امراء کی خوشنودی حاصل کرنے کی ناگوار مشقت سے بیزار ہو کر اپنی ناکام زندگی کے آخری لمحوں میں اپنی تصنیفات کے مزودے جلا دیے تھے۔ ابھی جان ایلیا نے ایک شاعر کا ذکر کیا ہے جن کا نام ہے ابو حیان توحیدی، جنہوں نے اپنے حالات زندگی سے تنگ آ کر اپنی تمام کتابوں کو جلا دیا تھا، اپنی تمام مسودے جو تھے، جو ان کی تصنیفات تھیں، ان کو جلا دیا تھا۔ تو جان ایلیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مجھ پر بھی ایسی حالت طاری تھی کہ میں چاہتا تو اپنے سارے تصنیفات کو جلا دیتا، لیکن سلیم جعفری نے ان کو ایسا کرنے سے روک لیا تھا۔ اس کے علاوہ مجموعے کی رونمائی کے موقع پر سلیم جعفری یہ یہاں پر آگے جان ایلیا جو ہے وہ اپنی پوری وہ جو جیسے ان کی کتاب شائع ہوئی وہ اس کا سارا پس منظر بیان کر رہے ہیں کہ کیا ان کو کرنا پڑا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کا موضوع یہ نہیں ہے۔ اس کی جو اصل وجہ ہے کہ جان ایلیا کا یہ سارا کلام جو ہے جتنا بھی یہ ان کی اتنی تاخیر سے کیوں شائع ہوا، آخر اس کی وجہ کیا تھی، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے جان ایلیا آگے لکھتے ہیں، موسم سرما کی ایک سپہر تھی، میرے لڑکپن کا زمانہ تھا، بابا مجھے شمالی کمرے میں لے گئے، نہ جانے کیوں وہ اداس تھے، میں بھی اداس ہو گیا۔ وہ مغربی کھڑکی کے برابر کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگے کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ میں نے پوچھا، بتائیے بابا، کیا وعدہ؟ انہوں نے کہا، یہ کہ تم بڑے ہو کر میری کتابیں ضرور چھپواؤ گے۔ میں نے کہا، بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی کتابیں ضرور چھپواؤں گا، مگر میں بابا سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہ کر سکا۔ میں بڑا نہیں ہو سکا اور میرے بابا کی تقریباً تمام تصنیفات ضائع ہو گئیں، بس چند متفرق مسودے رہ گئے۔ یہی میرا وہ احساس جرم ہے۔ اب جان ایلیا اس وجہ کا بتا رہے ہیں کہ یہ وجہ تھی، یہی میرا وہ احساس جرم ہے جس کے سبب میں اپنے کلام کی اشاعت سے گریزاں ہی نہیں متنفر رہا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک باپ سے کیا ہوا وعدہ جب جان ایلیا پورا نہ کر سکے تو اس واقعہ نے اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے جان ایلیا پر جو دکھ ہوا، انہوں نے اس کو خود پر طاری کر لیا تھا کہ اگر ان کے بابا کی تصنیفات شائع نہیں ہو سکیں تو میری بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جان ایلیا کے دوست سلیم جعفری، ان کے باقی جو دوست احباب تھے، ان کی بدولت ایسا نہیں ہو سکا، اور آخر کار جان ایلیا کا یہ مجموعہ کلام، ان کی عمر جب 65 سال تھی تب یہ مجموعہ شاید ان کی زندگی میں منظر عام پر آیا، اور یہ واحد مجموعہ ہے جو جان ایلیا کی زندگی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد جتنے بھی آپ مجموعے دیکھ رہے ہیں، یعنی گمان، گویا، یہ سب جان ایلیا کی وفات کے بعد جو ان کے دوست ہیں ابھی وہ یہ اس اشاعت کا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔